ما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ لائق احترام صدر مجلس، معزز و موقر علماء کرام، اراکین مسجد توحید اور دیگر دینی ملی بھائیوں اور بہنوں، ہم آپ کا آج کی اس مجلس میں تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس بیٹھک کو بابرکت بنائے اور ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ الحمدللہ گزشتہ سال کی طرح امسال بھی اراکین مسجد توحید نے ایک اجلاس کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور مزید دین کی خدمات لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بلا کسی تمہید اور تاخیر کے اس بزم کا آغاز کرنے کے لیے میں عزیزم حافظ صفوان بن عظمت اللہ کو مدعو کروں گا کہ وہ ڈائز پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ کے ذریعے اس بزم کا آغاز کریں۔ عزیزم حافظ صفوان بن عظمت اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये थे अज़ीज़म हाफिज़ सफ़वान बिन अज़मतुल्लाह, जिन्होंने आज से तकरीबन 6 साल कबल ही
کم سنی میں قرآن مجید کا مکمل حفظ کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید نکھار پیدا کرے اور دین کی مزید خدمات لیتے رہے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ایک نظم پیش کرنے کے لیے ہم سب کے مہمان جماعت کے ایک موقر عالم دین، جماعت کے ایک معروف ادارے جامعہ اسلامیہ دریاباد کے ناظم فضیلت الشیخ عتیق اثر ندوی حفظہ اللہ کو میں مدعو کروں گا کہ شیخ محترم ڈائز پر تشریف لائیں، فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، صدر مجلس حضرت مولانا الشیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ، صدر جمعیت ممبئی عظمیٰ، اور جناب الشیخ ابو زید صاحب حفظہ اللہ، وہ جو ذخیرہ حدیث کے موتی رولتے ہیں، اور تمام علماء بارزین جو اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، اور اس عروض البلاد شہر شہریارہ کے یہ سامعین اعظام جن کی رگ حمیت سے ملت اسلامیہ ہندیہ کے مدارس میں خون زندگی دوڑتا ہے، میرے لیے بڑی سعادت کا مقام ہے کہ حضرت مولانا کے عزت افزائی، ان کی عزت افزائی کے سبب آپ کے سامنے مجھے کچھ پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ آپ کا شکریہ۔ حضرات گرامی، میرے دوست دکتور بدر الزمان بڑی فضیلت کے آدمی ہو، مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ اہل حدیث کی تاریخ کو منظوم کریں، اور انہوں نے کچھ نمونے میرے سامنے رکھے، لیکن میں اس پہاڑ پر چڑھ نہیں سکا، کوشش کروں گا۔ البتہ میں نے ذخیرہ احادیث سے جو آداب اسلامیہ ہیں ان کو منظوم کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے متعلق کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، صدر مجلس کی اجازت کے بعد۔ ایمان لاؤ جو کہے ایمان کیا کرو، ایمان لاؤ جو کہے ایمان کیا کرو، احسان کے چراغ سے ہر سو ضیا کرو، احسان کے چراغ سے آئے رکھنے سے کرو، اور جب عزم جمع بلندی فکر و خیال ہو، عزم جمع بلندی فکر و خیال ہو، اور راہ خلوص کار سے روشن کیا کرو، اور دشمن کے دل کی فتح ہے بس حسن گفتگو، دشمن کے دل کی فتح ہے بس حسن گفتگو، کردار کی اداؤں سے دل لے لیا کرو، اور دنیا کو یوں گزارو کی راہ سفر ہے، دنیا کو یوں گزارو کی راہ سفر ہے، بس ایک نگاہ کا اسے
موقع دیا کرو۔ حضرات یہ معنی جو ان شعروں میں ہیں یہ مقتبس ہیں احادیث نبویہ سے۔ دست طلب ہے دست عطا سے بلند تر، دست طلب ہے دست عطا سے بلند تر، اور ترک سوال محنت جاں سے کیا کرو، ترک سوال محنت جاں سے کیا کرو، اور خود اپنے واسطے جو پسندیدہ شے نہ ہو، خود اپنے واسطے جو پسندیدہ شے نہ ہو، ترغیب دوسروں کو نہ اس کی دیا کرو، ترغیب دوسروں کو نہ اس کی دیا کرو، یخنی میں اور پانی ملاؤ نمک کے ساتھ، یخنی میں اور پانی ملاؤ نمک کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کو بھی تحفہ دیا کرو، اپنے پڑوسیوں کو بھی تحفہ دیا کرو، ہنس کر ملو کہ یہ بھی ہے ایک صدقہ لطیف، ہنس کر ملو کہ یہ بھی ہے ایک صدقہ لطیف، خوش ہو کے دوسروں کو بھی شاداں کیا کرو، خوش ہو کے دوسروں کو بھی شاداں کیا کرو، اور خنجر سے یا زبان سے حملہ کسی پہ ہو، خنجر سے یا زبان سے حملہ کسی پہ ہو، مرہم لگاؤ چاک گریباں سیا کرو، مرہم لگاؤ چاک گریباں سیا کرو، اور توقیر بزرگوں کی ضروری ہے ہر طرح، توقیر بزرگوں کی ضروری ہے ہر طرح، چھوٹوں پہ رحم و لطف و عنایت کیا کرو، عیش و نشاط و فتح و ظفر میں نشہ نہ ہو، عیش و نشاط و فتح و ظفر میں نشہ نہ ہو، اور تلخاب حیات سنبھل کر پیا کرو، اور گاہے ارادے سفر خیر ہو اگر، ہنگامہ ریا سے بچو توریا کرو، ایک دل ہی پورے جسم میں ہے مرکزی مقام، آلودہ ہو تو اس کو مجلا کیا کرو، لایانی ہو عمل کوئی یا کوئی گفتگو، لایانی ہو عمل کوئی یا کوئی گفتگو، ان نامرادیوں سے حذر ہی کیا کرو، پہلے قرار دل سے ٹھہر جاؤ عدل پر، یعنی ثبات و صبر کا پھر توسیہ کرو، شعر و شعور و نغمہ اثر راہ پر نہ تھے، شعر و شعور و نغمہ اثر راہ پر نہ تھے، فن میں ہو حق نمائی عمل بے ریا کرو، الجھن بڑھائے رکھنے سے
کچھ فائدہ نہیں، اے دوستو ضروری ہے سادہ جیا کرو۔ شکریہ جناب۔ جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزاء۔ یہ تھے ہم سب کے مہمان اور موقر عالم دین فضیلت الشیخ عتیق اثر ندوی حفظہ اللہ، جو ہمارے مابین نظم کو پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز کرے اور مزید دین کی خدمات لیتے رہے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد افتتاحی کلمات پیش کرنے کے لیے اس بزم کے صدر فضیلت الشیخ عنایت اللہ سنابلی مدنی حفظہ اللہ، داعی و باحث صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کو مدعو کروں گا کہ شیخ محترم دائز پر تشریف لائیں، فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر الآية۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ولا من ناباهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وكما قال صلى الله عليه وسلم۔ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے زیر سرپرستی مسجد توحید دوستی کے زیر اہتمام منعقد آج کا اجلاس عام، اس کے سرپرست امیر جماعت فضیلت الشیخ عبدالسلام صاحب سلفی حافظہ اللہ، آج کے اجلاس میں مدعو معزز محترم مقررین، خطباء کرام، معزز مہمانان گرامی قدر، آپ تمام قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں، اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے آخری دین جو قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے عبارت ہے، اس دین پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ عز و جل نے ہمیں اور آپ کو اس طائفے میں سے ہونے کا شرف عطا فرمایا جس کے لیے اللہ کے کلام کی آیات میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں بے شمار بشارتیں، خوشخبریاں بتائی گئی ہیں، دی گئی ہیں۔ میرے بھائیوں، جماعت اہل حدیث کا مشن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے اتنا ہی قدیم ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اسلام قدیم ہے۔ جتنی عمر دین اسلام کی ہے اتنی ہی عمر منہج اہل حدیث کی ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ غار حرا سے اقرا کی وحی جب آئی، اسی وقت سے اس منہج کا آغاز ہوا، اس مشن کا آغاز ہوا، اس دعوت کی شروعات ہوئی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے، اور بشارتوں کی روشنی میں قیامت کی صبح تک یہ مشن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے جاری رہے گا۔ ہم اور آپ کے لیے یہ بھی سعادت کی بات ہے، شرف کی بات ہے کہ یہ مشن اللہ کی کتاب کا مشن ہے، نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مشن ہے۔ حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے امت کے ائمہ، امت کے محدثین، فقہاء، امت کے اعیان، اعلام کا مشن اور منہج رہا۔ یہی وہ منہج ہے اس منہج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم میں جنت کی بشارت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اس سلسلے میں بے شمار بشارتیں دی گئی ہیں۔
ہم اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اس مشن کی حقیقت کو سمجھیں، اس مشن سے قریب آئیں، اس کی حقیقتوں کو بہت قریب سے دلائل اور حوالوں کی روشنی میں جانیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ جب حالات دنیا میں بگڑیں گے، فساد رونما ہوگا، فساد عقیدے کا ہو، منہج اور مشن کا ہو، راہ سنت کا ہو، سلف امت کی زندگی اور سیرت کا ہو، یا ایسے ہی اعمال سلوک کے اندر فساد اور بگاڑ ہو، اس وقت ایک جماعت حق پر قائم ہوگی اور وہ خود حق پر قائم رہے گی، لوگوں کو حق کی راہ کی دعوت دے گی۔ جب دنیا میں فساد ہوگا تو وہ صلاح کی راہ پر رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور نصرت مانگتے ہوئے اس کی توفیق اور مدد سے اصلاح کا کام کریں گے، زبان سے، قلم سے، ساری صلاحیتوں سے، ساری طاقتوں سے اس مشن کو زندہ رکھیں گے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، غربت کی طرف اشارہ فرمایا تھا، اجنبیت کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اسلام اجنبیت کے عالم میں شروع ہوا تھا اور دھیرے دھیرے پھر یہ اجنبیت کے ماحول میں چلا جائے گا۔ اجنبیوں کے لیے بشارت ہے، اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے۔ دوسری روایتوں میں، مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، یہ غربا کون ہیں؟ یہ اجنبی کون ہیں؟ ان اجنبیوں کی صفات کیا ہیں؟ ان اجنبیوں کی خوبیاں کیا ہیں؟ یہ اجنبی کن حالات میں کس مشن پر چلتے رہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہم الذین یصلحون ویصلحون اذا فسد الناس۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مستقبل میں جب لوگوں کے یہاں فساد آ جائے گا، عقیدے میں بگاڑ آئے گا، سنت کی راہ میں بگاڑ آئے گا، اعمال و سلوک اور کردار اور اخلاق کے اندر تباہیاں آ جائیں گی، اس وقت یہ مشن جو صلاح کا مشن ہے، اصلاح کا مشن ہے، اس مشن پر وہ قائم ہوں گے۔ تو الذین یصلحون اذا فسد الناس، جب لوگ بگڑ جائیں گے تو یہ لوگ نیکی کی راہ پر، صلاح کی راہ پر، خیر کی راہ پر، نیکی کی راہ پر قائم رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فتح و نصرت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے، اس کی توفیق سے اس مشن کو ہر طرح کے حالات میں زندہ رکھے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، یہ وہ منہج اہل حدیث ہے آج اجنبیت کے ساتھ کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ منہج اجنبی ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ کوئی دور ایسا نہیں ہے جس دور میں اس مشن کو زندہ رکھنے کے لیے امت کے بزرگوں نے، امت کے اعلام نے، امت کے جیانوں نے زبان و قلم کی قربانیاں نہ دی ہوں۔ ہر طرح کے حالات میں اس مشن کو آگے بڑھایا۔ لوگ ضرور بچکتے ہیں، لوگوں کو ضرور نفرت دلائی جاتی ہے، لوگوں کو ضرور اس سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کی جاتی رہی ہے، لیکن بہت صاف ستھرے لفظوں میں میرے بھائیوں، میری قابل احترام ماں اور بہنوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، یہ منہج اہل حدیث کوئی نیا منہج نہیں ہے، یہ وہ منہج ہے، یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ ڈگر ہے جو خالص اللہ کی کتاب قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ایسے ہی حضرات صحابہ کرام خیر القرون کے سب سے پہلے طبقے کے لوگ انصار و مہاجرین کا جو مشن تھا، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین کا، انصار کا ذکر فرمایا، ان کے سچے پیروکاروں کا ذکر فرمایا، ان کے لیے دنیا میں بشارتیں دی، آخرت میں جنت کا وعدہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ وہی مشن ہے جو اس وقت بھی قائم رہا ہر طرح کے حالات میں، اس کے بعد ہر دور میں آزمائشوں سے گزرتا ہوا یہ مشن آج بھی قائم ہے۔ میں اس پیغام آپ اپنے تمام بھائیوں تک، تمام حاضرین تک، مدعوین تک، مخاطبین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ستھرا مشن ہے، اس میں نہ عقیدے کا کوئی بگاڑ و فساد ہے، نہ اس کے اندر منہج کی کوئی کجی ہے، نہ اس مشن کے اندر کوئی نفس پرستی ہے، نہ شخصیت پرستی ہے، نہ اس کے اندر الحاد ہے، نہ اس کے اندر جمود اور تعطل ہے، نہ اس کے اندر عقلانیت ہے، نہ اس کے اندر خارجیت ہے، نہ اس مشن کے اندر کسی بھی طرح کا جدید قدیم انحراف ہے،
نہ اس میں صوفیت ہے، نہ اس کے اندر وحدت الوجود ہے، نہ اس میں وحدت الشہود ہے، نہ اس کے اندر انکار سنت ہے، نہ اس کے اندر توحید صحابہ ہے، نہ اس کے اندر توحید منہج سلف کے علماء ہے۔ ان تمام گندگیوں سے یہ مشن پاک تھا، پاک ہے، اور نبوی بشارت کے مطابق قیامت تک انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ پاک رہے گا۔ اس مشن کا آج بھی الحمدللہ کام پوری تگ و دو کے ساتھ، پوری جدیت کے ساتھ، پوری ہمت اور حوصلے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی فتح و نصرت سے چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ آج جو سب سے بنیادی بات میں آپ کے سامنے عرض کر کے اس افتتاحی گفتگو میں ختم کروں گا وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج علم کا شعلہ ابل رہا ہے، علم کے راستے بہت آسان ہو گئے ہیں، آپ بڑی آسانی کے ساتھ سچائیوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ آج حقائق پر پردہ ڈالنا آسان نہیں رہا، آدمی اپنی آنکھوں سے کتابوں کو کھول کر پڑھ سکتا ہے، تعلیمات کا، دعوت کے مشن کا، مسائل کا، فتاووں کا، سوالات و جوابات کا آسانی کے ساتھ قریب سے آ کر کے مطالعہ کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، حقائق کا صحیح طور پر جائزہ لے سکتا ہے۔ اس لیے سارے پردے ختم ہو گئے، ساری غلط فہمیوں کے راستے بند ہو گئے، کسی بھی طرح کی سازش، کسی بھی طرح کا پروپیگنڈا میرے بھائیوں اس دور میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قریب آؤ، نفرتوں سے دوریاں بڑھتی ہیں، قریب آ کر کے سچائیوں کا پتہ لگاؤ۔ آپ کسی بھی فکر سے تعلق رکھتے ہو، آپ کی، ہماری سب کی ذمہ داری ہے اس راہ پر چلیں، اس راہ کی تلاش کریں، اس راہ کا علم حاصل کریں، اس راہ پر کی جستجو کریں جس راہ پر چلنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے، دنیا میں امن و امان کی بشارت دی ہے، دنیا میں عزت و سربلندی کی بشارت دی ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا اور اپنے دیدار کا میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی نوید سنائی ہے، بشارت اور خوشخبری دی ہے۔ اس راستے کی تلاش کرنا سب کی ذمہ داری ہے، اور بڑی صراحت کے ساتھ کبھی بھی تعداد کی کمی سے متاثر نہ ہونا۔ آپ کی تعداد کم رہی ہے، کم رہے گی۔ مشن کو کمی زیادتی سے نہیں پرکھا جا سکتا، سچائیوں کو، حقیقتوں کو میجورٹی سے، مائنورٹی سے نہیں جج کیا جا سکتا۔ سچائیاں دلیلوں سے پرکھی جاتی ہیں، حقائق کو دلائل سے مبرہن کیا جاتا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات، آپ کا وہ فرمان یاد آتا ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا علیک بطریق الحق ولا تستوحش بقلت السالکین، کہا تھا حق راستے پر چلو، راہ حق کی جستجو کرو، پابندی کے ساتھ اس پر گامزن رہو۔ اس پر چلنے والے کم ہیں، کم چلنے والوں کی وجہ سے، چلنے والوں کی قلت کی وجہ سے کبھی وحشت محسوس نہ کرو۔ یہ نہ سوچو یہ تو چند لوگ ہیں، تھوڑے لوگ ہیں، معمولی تعداد ہے، ان کی کیا قیمت ہے، ان کی کیا حیثیت ہے۔ اس طرح سے کوئی ورغلانے میں بہکانے میں نہ آؤ۔ قلت و کثرت سے حق کی پہچان نہیں ہو سکتی ہے۔ اور کیا کہا تھا وَإِيَّاكَ وَطُرُقَ الضَّلَالَةِ وَلَا تَغْتَرَّ بِكَثْرَةِ الْحَالِكِينَ، اور ضلالت کے گمراہی کے بہت سارے راستے ہیں، ان سے کبھی دھوکہ نہیں کھانا، کیونکہ بہت زیادہ تعداد کو دیکھ کر کے تمہیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ تو یہ اصول یاد رکھیں، قلت و کثرت نہیں۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے، تمام بہنوں سے، اس بات کی تمام نوجوانوں سے، عزیزوں سے یہ اپیل کرتا ہوں، آؤ قریب سے دیکھو قرآن کریم کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا مشن، اسی کا نام جماعت اہل حدیث ہے، اسی کا نام سلفیت ہے، اسی کا نام اہل حدیثیت ہے، اسی کا نام غرباء ہے، اسی کا نام فرقہ ناجیہ ہے، اسی کا نام طائف منصورہ ہے، یہی اہل الاثر ہے، یہی سارے صفاتی نام ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دور رہو گے، قریب آ کر کے اگر نہیں دیکھو گے تو سچائیوں تک نہیں پہنچ سکو گے۔ سچائیوں تک رسائی کے لیے بہت ضروری ہے کہ قریب سے آ کر کے دیکھو۔ دشمن مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا، دشمن مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا، میں موم ہوں، اس نے مجھے چھو کر نہیں دیکھا۔ قریب آؤ، سچائیوں کا علم حاصل کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ راہ، جس راہ پر دنیا میں امن و امان کی بشارت ہے، آخرت میں جنت کی بشارت ہے، وہ راستہ بہت آسان ہے، بہت سہل ہے، بڑی آسانی سے وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تعصب کو، اناد کو، ہر درمیوں کو دور کرو،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنی نجات کی فکر کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عز و جل سبوں کو اس راہ پر پہنچنے کی، اس راہ تک رسائی کی توفیق عطا فرمائے جو راہ اس دنیا میں امن و امان کی راہ ہے، عافیت کی راہ ہے، ہدایت کی راہ ہے، صراط مستقیم ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس راہ پر گامزن ہو کر کے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت اور اس کی بیش بہا نعمتوں سے سرفراز ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انہی چند باتوں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. مجلس میں معزز مقررین خطبہ موجود ہیں اور دیگر مہمان موجود ہیں. امیر محترم تشریف فرما ہے، آپ سے معتمانہ التماس ہے کہ آپ اچھی طرح سے دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں. یہ خطابات بہت قیمتی ہیں. جماعت اہل حدیث کا کوئی بھی اسٹیج بہت بامقصد ہوتا ہے، کوئی روایتی مقصد، کوئی روایتی اسٹیج نہیں ہوتا. آپ تک خالص دین پہنچے، خالص سنت پہنچے، خالص سلف صالحین کا مشن پہنچے. اسی مقصد کے لیے کوئی بھی اسٹیج، کوئی بھی مشن، کوئی بھی ممبر، کوئی بھی میرے بھائیوں مجلس سجائی جاتی ہے اسی مقصد کے پیش نظر. یہ اس کی ایک حسین کڑی ہے، اس کا ایک حسین نمونہ ہے جو صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کی زیر سرپرستی آپ کی اس مسجد میں اور آپ کے اس گراؤنڈ میں منعقد ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، سبوں کو اس مشن پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آنے والی پریشانیوں کو، دشواریوں کو، مشکلات کو، مسائل کو، اندر باہر کے فتنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خندہ پیشانی سے جھیلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مشن کو اپنے انجام تک پہنچانے میں اپنی تمام تر صلاحیتیں، مال کی، وقت کی، علم کی ساری صلاحیتیں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیراً وبارک اللہ فیکم. یہ تھے اس مجلس کے صدر محترم فضیلت الشیخ عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ، داعی و باحث صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی، جو ہمارے مابین افتتاحی کلمات کو پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مواعظ پر ہم سبوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. رب العالمین ان کی جہود کو بھی شرف قبولیت بخشے. آمین یا رب العالمین. محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد آدم کے متعلق یہ بیان فرمایا کہ اولاد آدم خطا کار ہیں. ان میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والے ہوں. باوجود اس کے کہ ایک مسلمان کو اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا چاہیے، رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے. مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اکثر لوگ گناہوں پر اڑے رہتے ہیں بغیر اس کے پرواہ کیے ہوئے کہ گناہوں پر مصر رہنے کی بنیاد پر کتنے سارے دنیاوی اور اخروی نقصانات کو اٹھانے ہوں گے. اسی مناسبت سے ایک موضوع کا انتخاب کیا گیا، گناہ اور اس کے نقصانات. میں ہم سب کے مہمان، جماعت کے موقر عالم دین، جماعت کے ایک معروف ادارے جامعہ اسلامیہ سنابل دہلی کے صدر فضیلت الشیخ محمد رحمانی حفظہ اللہ کو مدعو کروں گا کہ شیخ محترم موضوع ھذا پر خطاب فرمائیں. فلیتفضل مشکورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم امیر جماعت مولانا عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ، اسٹیج پر موجود علماء کرام، عزیزان گرامی قدر، معزز مہمانان گرامی قدر اور اجلاس میں موجود مختلف مکاتب فکر اور مختلف عقائد اور مختلف
मनाहिज से मंसूब हमारे अहबाब, ये मजलिस इस वजह से बहुत अहम मजलिस है कि यहाँ कुरान और सुन्नत के उस पैगाम को आपके सामने पेश करने की सही की गई है जो पैगाम मनहज सहाबा और फ़हम सहाबा के मुताबिक जमाअत अहले हदीस के उलमा दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। यहाँ दूसरे मकातिब फ़िक्र के अफराद मौजूद हैं। ये एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें मुसलमानों के मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। सारे के सारे अफराद बहैसियत आवाम के हमारे लिए काबिल एहतराम है और सारे के सारे लोगों के लिए जो पैगाम है वो पैगाम कुरान और सुन्नत और फ़हम सहाबा का पैगाम है। ये पैगाम मुसलमानों के तमाम तबक़ों के लिए इसलिए भी कीमती है कि ये पैगाम रब्बे कायनात को पहचानने का पैगाम है। ये पैगाम सारे तबक़ों और सारे मकातिब फ़िक्र के लिए इसलिए भी कीमती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, आपकी इत्तिबा के ज़वाबित और सहाबे किराम से मोहब्बत का पैगाम है। ये पैगाम इसलिए भी कीमती है और सारे मकातिब फ़िक्र के लिए कीमती है कि ये पैगाम कुरान के फ़हम का पैगाम है। कुरान मजीद को कुरान मजीद के ज़रिए, कुरान मजीद को अहादीस सहीहा के ज़रिए और कुरान मजीद को अक़वाल सहाबा के ज़रिए समझने का पैगाम है। इस पैगाम को जितनी ज़्यादा कीमती और जितनी ज़्यादा तवज्जो के साथ सुना जाए, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस पैगाम के लिए पूरी तवज्जो दें और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालने की कोशिश करें। माफ़ फरमाएंगे, मैं इस बात की सराहत करना ज़रूरी समझता हूँ, ख़ास करके आप हजरात के सामने, कि इस मौके से ये ना समझा जाए कि हम बहैसियत अहले हदीस के आपको कोई पैगाम देना चाहते हैं। ये पैगाम उस मकतबे फ़िक्र का पैगाम है जिस मकतबे फ़िक्र और जिस मनहज को लेकर के सहाबे किराम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुहबत में आपके साथ उठ बैठ करके इस पैगाम को सीखा था। उन लोगों ने सीखा था कि हमको चलना कैसे है। उन्होंने इस बात की तरबियत हासिल की थी कि हमको खाना पीना कैसे है। उन लोगों ने ये भी सीखा था कि इस्तिंजा और क़ज़ाए हाजत के आदाब क्या हैं। वो ये भी सीखते थे कि अपने बड़ों का एहतराम कैसे किया जाए। वो ये भी सीखते थे कि अपने आपस के हुकूक क्या हैं। वो ये भी सीखते थे कि बच्चों के साथ शफ़क़त कैसे की जाए, बड़ों का एहतराम कैसे किया जाए। वो ये भी सीखते थे कि ख़वातीन के हुकूक क्या हैं, ख़ानदानों को पालने का, ख़ानदानों को आगे बढ़ाने का, ख़ानदानों को इस्तेहकाम हासिल करने का, ख़ानदानों को मजबूती के साथ इस दुनिया में जीने का सलीका सिखाने का तरीक़ा क्या है, उसके आदाब क्या हैं, उसके अहकाम क्या हैं। इस वजह से हमारे लिए ये पैगाम इंतहाई कीमती पैगाम है कि हम यहाँ पर इस वजह से जमा हुए हैं, एहतराम सहाबा को सीखने के लिए, कुरान मजीद की तफसीर को समझने के लिए, मनहज सहाबा को सीखने के लिए, इत्तिबाए रसूल के मफ़हूम को जानने के लिए। ये हमारा पैगाम है। ये पैगाम खालिस कुरान और सुन्नत का पैगाम है। ये वही पैगाम है जो इफ्तिताही कलिमात में बताया गया कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ से शुरू हुआ, सुफ़ा के चबूतरे से इसका इम्तिदाद हुआ। सहाबे किराम ने भूखे और प्यासे रह करके इसको सीखा, पैबंद लगे कपड़े पहने, उनके पास खाने का कुछ नहीं था, पीने का कुछ नहीं था, उनके पास रहन सहन के वसाइल नहीं थे, उनके पास हथियार थे तो लड़ने के सिलसिले में नाकाफी थे। वो कहीं जाते थे तो फाका किया करते थे, सवारियां नहीं थी, मोहताजी की जिंदगी थी और फ़क़्र फाका की ज़िंदगी करके वो लोग ज़िंदगी गुजारा करते थे। ये पैगाम है, उस पैगाम को आपके सामने पहुँचाने का, जिस पैगाम में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमारे घर में एक बार चांद देखते थे,
दूसरी बार चांद देखते थे, तीसरी बार चांद देखते थे, हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। सहाबे किराम ने पूछा कि गुजारा कैसे होता था, तो फरमाती हैं अल अस्वदैन, दो सियाह चीज़ों पर यानी खजूर खाते थे, पानी पीते थे और कई कई महीना इसी पर गुजर जाया करता था। ये पैगाम है कुरान और सुन्नत की उस खालिस ताबीर का पैगाम जिसको सहाबे किराम ने बच्चों की शक्ल में, ख़वातीन की शक्ल में, नौजवानों की शक्ल में, बूढ़ों की शक्ल में, दुश्मनों की शक्ल में, दोस्तों की शक्ल में, परायों की शक्ल में, अपनों की शक्ल में, अजनबियों की शक्ल में, हर शक्ल में उस मजलिस रसूल में बैठ करके सीखा था जिस मजलिस रसूल में मोहब्बत का पैगाम दिया जाता था, उल्फत का पैगाम दिया जाता था, लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाती थी, भूखों को खाना खिलाने पर उभारा जाता था, जिस पैगाम के जरिए लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की जाती थी कि मुसलमान इस दुनिया में सिर्फ इस्लाम, सिर्फ वाजिबात और सिर्फ नवाफिल की तनफीज के लिए नहीं आया है, बल्कि ये इस्लाम इंसानियत की, शराफत की और आला कदरों की तरवीज के लिए आया है। ये पैगाम है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अखलाकी किरदार का पैगाम जिसके बारे में खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, कि मैं अखलाकी कदरों की तकमील करने के लिए पैदा हुआ हूँ। तो माफ़ फरमाएंगे हमारे जो भी अहबाब यहाँ मौजूद हैं, इस बात से न बिदकें कि ये प्रोग्राम सूबाई जमईयत अहले हदीस का है, बल्कि ये पैगाम एक तंजीमी ढांचे की शक्ल में यकीनन सूबाई जमईयत अहले हदीस का है, लेकिन इसका बुनियादी मकसद मोहब्बतों के पैगाम का मकसद है। इसका बुनियादी मकसद कुरान और सुन्नत के पैगाम को आम करने का मकसद है। इसका बुनियादी मकसद ख़वातीन के हुकूक को बताने का मकसद है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि आप देखें कि घरेलू मामलात में मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ होता है, बाप बेटे में इख्तिलाफ होता है, इस्लाम उसका क्या हल पेश करता है। ये जमात या कुरान और सुन्नत का पैगाम आपको ये पैगाम देता है कि बीवी से इख्तिलाफ ये फितरी चीज़ है, लेकिन एक तलाक दे करके उसको चौखट से बाहर कर दिया जाए, बेइज्जतो आबरू कर दिया जाए, जलीलो खार कर दिया जाए, इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता है, बल्कि ये पैगाम मोहब्बत है कि अगर इस्तरारी सूरत में तलाक या खुला के मसाइल आए तो इस्लामी पूरी की पूरी रूह सामने रख करके, इस्लामी मसाइल को सामने रख करके उसके तरीक़े को समझा जाए, उसके मसाइल को समझा जाए, घरों को और ख़ानदानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और बचाने की सही की जाए, मोहब्बत का पैगाम दिया जाए, ख़ानदानों को टूटने से बचाया जाए, बच्चों को बिखरने से बचाया जाए। ये पैगाम कुरान और सुन्नत का खालिस पैगाम है। इसी पैगाम के लिए ये मजलिस सजाई गई है। रब्बे कायनात से दुआ करेंगे कि ए रब्बे कायनात हमको तौफीक अता फरमाए कि हम इस मोहब्बत के पैगाम को खुश उसलूबी के साथ, खुश अखलाकी के साथ, कुरान और सुन्नत के दलाइल की बुनियाद पर, फहमे सहाबा के दलाइल की बुनियाद पर दुनिया के सामने पेश करने में कामयाब हो सके। यही हमारी जिम्मेदारी है, यही हमारा फरीज़ा है। रब्बे कायनात हमको इन बातों की तौफीक अता फरमाए। आज के इस इजलास में, बल्कि मैं कहूँगा कि इस कीमती इजलास में जो मौजू मुझको दिया गया है वो मौजू है गुनाह और उसके नुकसानात। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी की एक रिवायत है, उसमें फरमाते हैं एक मोमिन और एक फासिक के दरमियान क्या फ़र्क है। एक मोमिन अपने ज़रिए से किए गए गुनाहों को ऐसे समझता है जैसे वो पहाड़ के तह में बैठा हुआ है, पहाड़ के नीचे बैठा हुआ है, और इस बात का खदशा महसूस करता है कि पहाड़ उसके ऊपर गिर जाएगा और वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। यही असबाब हैं कि सहाबे किराम
शिरक असगर और शिरक अकबर से मुताल्लिक जो दलाइल वारिद हुए हैं उसमें उमूमन तफरीक नहीं करते थे, बल्कि सबको शिरक से डराने के लिए हर किस्म की दलील को लोगों के सामने पेश किया करते थे। हम अगर गुनाहों के बारे में ये तसव्वुर पैदा कर लें, अपने दिलों के अंदर हल्कापन पेश कर दें कि ये गुनाह है, मामूली गुनाह है, इसको अंजाम दे दें, फिर तौबा कर लेंगे, सदकात व खैरात कर देंगे, बुढ़ापे में रुजू कर लेंगे, तलाफी कर लेंगे, लोगों से माफ़ी मांग लेंगे तो माफ़ फरमाएंगे। जिंदगी की ज़मानत, इस हयात की ज़मानत किसी इंसान को नहीं है। जो लोग यहाँ आए हैं कोई ज़मानत नहीं दे सकता कि अपने घरों तक सही सलामत वापस पहुँचेगा। जो लोग इस बिल्डिंग में रहते हैं वो भी ज़मानत नहीं दे सकते कि आज की रात उनकी हयात में गुजरेगी। ये ज़िंदगी और मौत ये रब्बे कायनात का इख्तियार है। लिहाजा एक मोमिन होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी है कि हम सुबह को पालें तो शाम का इंतज़ार न करें, शाम मिल जाए तो सुबह का इंतज़ार न करें, बल्कि हर वक्त ऐसी ज़िंदगी गुजारें गोया ज़िंदगी का आखिरी दिन गुजार रहे हों। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मोमिन गुनाहों को ऐसे समझता है जैसे पहाड़ के नीचे बैठा है और डरता है कि पहाड़ उसके ऊपर गिर जाएगा। और एक फासिक व फाजिर और मुनाफिक व काफिर गुनाह को ऐसे समझता है जैसे उसके नाक पर कोई मक्खी बैठी और बैठ करके उड़ गई। उन गुनाहों की कबाहत के बारे में उसके दिल में कोई खौफ नहीं होता, कोई डर नहीं होता, रब्बे कायनात के यहाँ जवाबदही का तसव्वुर नहीं होता। एक मोमिन की जिम्मेदारी है कि वो इस तसव्वुर को सामने रख करके गुनाहों के बारे में फैसला करे। रब्बे कायनात हमको इन बातों की तौफीक अता फरमाए। ये गुनाह अपने अपनी नौइयत के लिहाज से मुख्तलिफ नौइयतों के हो सकते हैं। अगर कोई इंसान या बिलखुसूस कोई मुसलमान ऐसे गुनाहों को अंजाम देता है जिन गुनाहों का ताल्लुक तौहीद की, इस्लामी अकायद की, इस्लाम की बुनियादों की खिलाफ वर्जी से है, तो ये गुनाह उसको जहन्नम में ले जाने के लिए काफ़ी हैं। इंसान रब्बे कायनात के हुकूक की हक तलफी करे, तौहीद के मामलात में मुतसाहिल हो जाए, तौहीद के मामलात में मुजरिम हो जाए, तौहीद के तकाज़ों की तकमील के बजाय शिरक बिल्लाह की जानिब बढ़े, तो ऐसी सूरत में ये मुसलमान कभी भी हकीकी माने मुसलमान नहीं हो सकता। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि जहाँ गुनाहों को देखें, गुनाहों के नुकसानात को देखें, वहीं हम ये भी देखें कि गुनाहों की नौइयत जिनमें हम मुलव्विस हैं, जिनमें हम मुब्तला हैं, उन गुनाहों की नौइयत कैसी है। अगर वो गुनाह तौहीद और उसके तकाज़ों के खिलाफ हैं तो हमको अपने बारे में नजर सानी करके पहली फुर्सत में उससे तौबा करके तौहीद की जानिब रुजू करना चाहिए। वरना रब्बे कायनात की वईद, इन्नल्लाह ला युश्रिकु इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, इस वईद के तहत रब्बे कायनात हमको बगैर तौबा के माफ़ नहीं फरमाएगा, क्योंकि उसने शिरक करने वाले की माफ़ी को अपने ऊपर हराम कर लिया है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम टटोलें, उलमा से जुड़ करके इस बात को समझें कि तौहीद क्या है, शिरक क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करें कि इत्तिबा क्या है और बिदअत व खुराफात क्या हैं। तो गुनाह अगर तौहीद की शान में गुस्ताखी पर मबनी हो तो वो गुनाह ज़्यादा कभी है, और ऐसे गुनाह की वईदें कुरान और सुन्नत में भरी पड़ी हैं। ऐसे ही ये गुनाह अगर इत्तिबाए रसूल की कोताही के बारे में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक के बारे में है, तो ये भी हमारे लिए तशवीशनाक है। हमको इसके बारे में फ़ौरन नज़र सानी करके उलमा से जुड़ करके इसकी कबाहत को समझ करके इससे तौबा करनी चाहिए और सुन्नत रसूल की जानिब रुजू करके बिदअत व खुराफात से अपने आप को बचाना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस बात को समझें कि जिन गुनाहों का ताल्लुक
صحابہ کرام کے فہم اور ان کے منہج و مسلک کے خلاف ہے، ان گناہوں سے ہم اولین فرصت میں توبہ کر کے منہج صحابہ، منہج سلف اور صحابہ کرام کے فہم کی جانب رجوع کریں، کیونکہ یہ قرآن، یہ حدیث صحابہ کرام کے احوال کے مطابق نازل کیے گئے، ان کے حالات کے تناظر میں اس میں احکامات نازل کیے گئے۔ اگر کوئی شخص صحابہ کرام کے اوپر نکیر کر دے، ان کی تنقیص کر دے، ان کی توہین کر دے، صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھائے، تو ایسی صورت میں سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسی انگلی کو پکڑ کر کے توڑ دیا جائے، کیونکہ یہ گستاخی کہ جن لوگوں نے ہم تک دین کو پہنچایا، قرآن مجید کو پہنچایا، جن لوگوں نے دین کی تعبیرات ہمارے سامنے پیش کی، ان لوگوں کو اگر کوئی مجروح کرتا ہے، ان پر تنقید کرتا ہے، ان کی تنقیص بیان کرتا ہے، ان کے بارے میں اپنے دلوں میں چور رکھتا ہے، ان کے بارے میں غلط انداز کے افکار رکھتا ہے، تو وہ کسی بھی صورت میں سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ گناہوں کی نوعیت کو سامنے رکھ کر کے اس کے مطابق علماء سے رجوع کریں، اس کی قباحت کو سمجھیں، اس کے مد مقابل جو ہمارے فریضے ہیں، ہمارے واجبات ہیں، ان کو اپنائیں اور ان پر زندگی کو ڈھالیں۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم گناہوں کے اثرات کے بارے میں اس چیز کو سمجھیں کہ ان گناہوں کے اثرات ہماری ذات پر صرف مرتب نہیں ہوتے، بلکہ ہماری ذات کو یہ گناہ تباہ کرتے ہیں۔ ہماری ذات کے ساتھ ہمارا خاندان، ہمارا گھرانہ، ہماری بیوی بچے، ہمارے متعلقین، ہمارے دوست و احباب اس سے اثر قبول کر کے وہ معاشرہ بھی اس سے تباہ ہوتا ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ یہ گناہ کبھی کبھار پورے معاشرے کے لیے خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت، غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ ایک انسان سفر کی تھکان سے میلے کچلے کپڑے پہن کر کے پراگندہ بال آتا ہے سفر سے واپس، اور آنے کے بعد نماز کے لیے اور دعا کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اللہم اللہم، اے رب کائنات میری فلاں مراد کو پورا کر دے، اے رب کائنات میری فلاں دعا کو سن لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ ذَلِكَ، اس کی دعائیں کیسے قبول کی جائیں گی؟ مَأْكَلُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، اس کی پرورش بھی حرام کے ذریعے ہوئی۔ اور مسلمانوں کے کتنے ایسے طبقے ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں غلط عقائد پر مبنی چیزوں کے ذریعے مال کماتے ہیں، جو منہج صحابہ کی توہین کے ذریعے پیسہ کماتے ہیں۔ آپ سوچیں اگر عقل حلال کے جگہ ہم نے عقل حرام کا اہتمام کیا، حرام خوری کا اہتمام کیا، تو اس حرام خوری کے بھی مراتب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ ذَلِكَ، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، اس کی پرورش بھی حرام کے ذریعے سے ہوئی، لہذا اس کی دعائیں قبول نہیں ہو سکتی۔ اب آپ سوچیں اگر انسان کی دعائیں قبول ہونا بند ہو جائیں، اس کی عبادتیں قبول ہونا بند ہو جائیں، تو وہ جو مال خود کھاتا ہے اسی مال کا حصہ اپنے خاندان کو، اپنی بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، سب کے منہ میں حرام کی کمائی ٹھونستا ہے، اور اس کے نتیجے میں نہ تلاوت کلام پاک قبول ہو، نہ نمازیں قبول ہوں، نہ عبادات قبول ہوں، نہ دعائیں قبول ہوں، تو انسان کی تباہی کا اور کون سا سامان ہوگا جس سامان کو یہ اپنے ہاتھ سے کماتا ہے اور اپنی تباہی کا سامان خریدتا ہے۔ تو معاشرے پر اس حرام کمائی کا، ان گناہوں کا، سود خوری کا، بے حیائی کا، زناکاری کا، زبان کے غلط استعمال کا، لوگوں کے حقوق کو مارنے کا، حرام کھانے کا، ایسے ہی جھوٹ بولنے کا، بیڑی سگریٹ پینے کا، شراب پینے کا، نشہ آور چیزیں استعمال کرنے کا، لوگوں کو دھوکہ دینے کا، نگاہوں کے ناجائز استعمال کا، کانوں کے غلط استعمال کا،
शर्मगाहों के गलत इस्तेमाल का, हाथ के गलत इस्तेमाल का, पैर के गलत इस्तेमाल का, हर चीज का कुछ ना कुछ असर इंसान की जिंदगी पर मुरतब होता है। इंसान को अगर रब्ब कायनात से कुर्बत इख्तियार करनी है, सेहत व तंदुरुस्ती की जिंदगी चाहता है, खुशहाल रहना चाहता है, वो चाहता है कि जब लाठी टेकने लगे तो उसके बच्चे उसकी लाठी को पकड़ करके चलें। वो चाहता है कि बुढ़ापे में उसके बच्चे उसको अब्बा अब्बा कह करके उसके मुंह में लुकमा डालें, उसकी दवाई का ख्याल करें, उसको अस्पताल में भर्ती करें। तो ये नौजवानी की उम्र है, बच्चों की इस्लामी तरबियत में गुजार लें, वरना ये बच्चे डॉक्टर तो बन जाएंगे, इंजीनियर तो बन जाएंगे, दुनिया में तरक्की तो कर लेंगे, लेकिन तरबियत की कमज़ोरी के नतीजे में बाप को ओल्ड एज होम में डाल दिया जाएगा, उसको घर से धक्के दे करके बाहर निकाल दिया जाएगा, बीमार पड़ेगा तो दवा इलाज में कोताही की जाएगी। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आप सुकून की ज़िंदगी गुजारें, इत्मीनान की ज़िंदगी गुजारें, तो आप इस्लामी तरबियत के मुताबिक, इस्लामी उसूल व ज़वाबित के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को, अपने ख़ानदान की ज़िंदगी को, अपने मातहतों की तरबियत को ढालें। उसके बगैर आप खुशहाली की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। ये आपकी मसूलियत है। आपसे क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा कि तू तो नमाज पढ़ता था, तुम तो मस्जिद जाते थे, लेकिन बच्चों को जगाते थे कि नहीं जगाते थे। ये माशरे की तबाही का सामान है। एक इंसान उस रब्बे कायनात को भूल जाए जिस रब्बे कायनात ने उसके बाप की शर्मगाह से निकलने वाले हकीर पानी और माँ की शर्मगाह में दाखिल होने वाले हकीर पानी और माँ के हकीर पानी के मिलाप के नतीजे में उसको वजूद बख्शा। पहले 9 महीने तक माँ के पेट में पलता रहा, फिर वलादत अमल में आई, माँ की छातियों में दूध पैदा किया गया, उसके लिए साजो सामान बनाए गए, उसके बाप ने उसको पाला पोसा, उसकी माँ ने उसको प्यार दिया, दूध पिलाया। ये सारे के सारे मराहिल और ये सारे के सारे इनामात उस रब्बे कायनात की हक्कानियत, उसकी तौहीद, उसके हुकूक की जानिब हमको चीख चीख करके पुकारते हैं कि दुनिया की कोई ताकत, कितनी भी बड़ी ताकत हो जाए, कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन वलादत के मराहिल को, बीमारी के मराहिल को, ऐसे ही परेशानियों को, दिल की बेजारी को, डिप्रेशन को, घर के इख्तिलाफात को, आपसी मेल मोहब्बत के नफरतों में बदलने के बाद इन चीज़ों को रब्बे कायनात की तौफीक के बगैर ख़त्म नहीं कर सकती। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उन गुनाहों से बचें जो गुनाह हमारी ज़ात पर असरअंदाज होते हैं, या जो गुनाह हमारे घराने और ख़ानदान पर असरअंदाज होते हैं, या जो गुनाह हमारे पूरे माशरे, पूरे महल्ले और पूरी सोसाइटी पर असरअंदाज होते हैं। ये सारे के सारे गुनाह हमारे लिए तबाही का सामान हैं। रब्बे कायनात हमको इनसे बचने और तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आज का मुस्लिम माशरा, सोशल मीडिया का दौर, हमारी जेबों में पलने वाला एक शैतान, मोबाइल फ़ोन, हमारे टैब और इसी तरीके से सोशल मीडिया के ज़रिए मिलने वाले वसाइल, इन चीज़ों ने हमारे ख़ानदानों को तबाह कर दिया है। बच्चे के चादर के अंदर रात रात भर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल होना, सलाते फजर छोड़ करके, माँ बाप की नाफरमानी करके, सारे सिस्टम को तहोबाला करके, स्कूल का नागा करके, तालीम से दूरी इख्तियार करके, इन लोगों के सिस्टम को दीमक के तरीके से इस शैतान ने चाट लिया है और मुस्लिम माशरा इसका ज़्यादा शिकार है। मुस्लिम माशरे की ये हालत है कि हमारे बच्चे रात के पहर हमारे घरों के बाहर हैं या अपने कमरों में हैं, किसी को कोई इत्तला नहीं, वो कहाँ शराब पी रहे हैं, कहाँ नशा कर रहे हैं, कहाँ सिगरेट के आदी होते हैं, किन चाय खानों में बैठे हैं, किन दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, लड़कों के साथ हैं, लड़कियों के साथ हैं, नौजवानों के साथ हैं, डांस के क्लब्स में हैं, शराबखोरी के अड्डों में हैं, हमको कोई इत्तला नहीं है। हमको इस ख्वाब खरगोश से बेदार होना होगा।
ہم کو یہ ذمہ داری نبھانی ہوگی کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، آپ دیکھیں کہ انسان کس انداز سے گناہوں کے اثرات کو قبول کرتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک اثر ہے، فرماتے ہیں اِنَّ لِلْحَسَنَةِ ضِيَاءً فِي الْوَجْهِ وَنُورًا فِي الْقَلْبِ وَسِعَةً فِي الرِّزْقِ وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ وَمُحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ۔ فرمایا نیکیوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ نیکیاں انسان کے چہرے کے لیے روشنی کا سامان ہیں، انسان کے چہرے کے نور کا سامان ہیں، ایسے ہی انسان کے دل کے منور ہونے اور پاکیزگی اختیار کرنے کا سامان ہیں، ایسے ہی انسان کے لیے اس کی روزی روٹی میں برکت پیدا کرنے کا سامان ہے۔ اس کی روزی میں برکت ان نیکیوں کی وجہ سے نازل کی جاتی ہے۔ انسان حلال کھائے گا، روزی میں برکت ہوگی، انسان سچ بولے گا، کاروبار بڑھے گا، انسان سچائی اور امانت داری سے کام لے گا، کاروبار وقتی طور پر ہو سکتا ہے ماند پڑ جائے لیکن پلٹ کر کے خلق خدا اسی کے کاروبار پر آئے گی۔ لہذا ان نیکیوں میں انسان کے لیے بہت سارے فوائد ہیں۔ فرمایا وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ، بدن کے اندر طاقت اور قوت کا ذریعہ ہے یہ نیکیاں، اور ایسے ہی محبتاً فی قلوب الخلق، اور مخلوقات کے درمیان ان نیکیوں کے ذریعے محبت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک بندہ جب نیکی کرتا ہے تو فرشتے اس کی گواہی جا کر کے رب کائنات کے دربار میں دیتے ہیں۔ رب کائنات فرشتوں کے ذریعے دوسرے فرشتوں میں اس کی نیکی کا اعلان فرماتا ہے، فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں، فرشتوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالی جاتی ہے، اور اہل زمین کے دلوں میں اس کے بعد اس کی محبت کو ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ نیکیاں انسان کے لیے محبت و الفت کا ذریعہ ہیں۔ وہ لوگ جو سیاہ کار ہیں، جو قرآن و سنت کے دشمن ہیں، جو قرآن و سنت کی حقیقی تعبیر کو سننا نہیں چاہتے، وہ ہو سکتا ہے گالیاں دیتے رہیں، زبان درازیاں کرتے رہیں، لعن طعن کرتے رہیں، لیکن جو شریفانہ نفس کے مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، جو انسانیت اور شرافت کو سمجھتے ہیں، ایسے لوگ ایسے ہی لوگوں سے محبت رکھتے ہیں جو لوگوں کے حقوق کا خیال کریں، جو نیکی کی زندگی گزاریں، ایک دوسرے کے ساتھ میل محبت رکھیں، ایک دوسرے کو محبت کا پیغام دیں، سچائی کے ساتھ کاروبار کریں، کاروبار میں دھوکہ دھڑی سے بچیں۔ تو فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ یہ فوائد ہیں نیکی کے، اور اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ، اور برائیوں کی جو قباحتیں ہیں، برائیوں کی جو برائیاں ہیں، قباحتیں ہیں، اس کے خراب نتائج ہیں، اس کے بارے میں فرمایا سوادن فی الوجہ، یہ چہرے کی تاریکی اور چہرے کی رونق کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، وظلمتن فی القلب، اور دلوں کے اندر ظلمت پیدا کرنے، اس کی پاکیزگی کو زائل کرنے کا ذریعہ ہے، اور اسی طریقے سے وہنن فی البدن، اور اس کے جسم کے اندر کمزوری لاگو کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے درمیان نفرتیں بانٹنے اور نفرتیں پھیلانے کا سبب ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دینی امور اور اعمال حسنہ، اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزاریں۔ آپ دیکھیں یہ برائیاں بنیادی طور سے جو خسارہ پیدا کرتی ہیں، جو نقصان پہنچاتی ہیں، اس سلسلے میں پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو اس کے نتیجے میں اس کی روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے، روزی کی برکت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، کہ ایک انسان وہ جو گناہ کرتا ہے اس گناہ کے نتیجے میں روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس کے غلے میں، اس کے کھانے پینے میں، اس کی روزی میں برکت ختم کر دی جاتی ہے، اور وہ ہمیشہ اس بات کا رونا روتا ہے کہ پیٹ نہیں بھر سکا، یہاں بھیک مانگے گا، اس سے کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، اس کے سامنے شکوہ شکایت کرے گا، ایسا کرے گا ویسا کرے گا،
اور نہ جانے کون کون سی مصیبتیں پالتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رزق کی وسعت کے لیے گناہوں کو چھوڑیں، اچھائیوں کو اپنائیں، اعمال صالحہ پر استمرار اور استقامت حاصل کریں۔ ان گناہوں کے نقصانات میں دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان ان کے نتیجے میں مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے۔ یہ مشکلات اور پریشانیاں پیدا کرنے کا سبب ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ سورۃ الطلاق میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا جو شخص رب کائنات سے ڈرتا ہے، اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، یعنی اعمال صالحہ پر زندگی کو ڈھالتا ہے، گناہوں کو چھوڑتا ہے، برائیوں کو چھوڑتا ہے، یہ تقوی کیا ہے؟ خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی۔ چھوٹے گناہوں یا بڑے گناہوں ان کو چھوڑ دو، یہی تقوی ہے۔ تو فرمایا جو تقوی اختیار کر لے، بڑے اور چھوٹے گناہوں سے توبہ کر کے، ان کو خیر بات کہہ کر کے، ان سے دوری اختیار کر کے، یہی تقوی ہے۔ تو فرمایا جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے معاملات کو آسان فرما دیتا ہے۔ وہ سمجھ بھی نہیں پاتا کہ کون سا معاملہ کتنا مشکل تھا اور کیسے حل ہو گیا۔ یہ رب کائنات نے حلال روزی کھانے والوں اور نیک اعمال پر استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے بشارت دے رکھی ہے۔ ان گناہوں کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ گناہ انسان کو اللہ رب العالمین کی نظر میں گرا دیتا ہے۔ وہ توہین کرتا ہے رب کائنات کے قانون کی، وہ توہین کرتا ہے رب کائنات کے احکامات کی، وہ توہین کرتا ہے انسانیت اور شرافت کی، وہ توہین کرتا ہے معاشرے کے کلچر اور تہذیب کی، وہ توہین کرتا ہے شریف النفس انسانوں کے مزاج کی۔ لہذا اس کے نتیجے میں انسان رب کائنات کی نظر میں گر جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ۔ جس نے رب کائنات کو ہلکا سمجھا یا رب کائنات کے اللہ رب العالمین کی جس نے نافرمانی کی، گویا اس نے رب کائنات کی عزت کو کھو دیا۔ رب کائنات اس کو عزت و وقار دینے والا نہیں، کیونکہ اس نے رب کائنات کے قانون کی مخالفت کی ہے۔ چوتھا نقصان گناہوں کا یہ ہے کہ ذلت و خواری اور مخلوقات کے سامنے رسوائی اس کے نتیجے میں انسان مول لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے برائیوں کے اندر ذلت و خواری، ہلکا پن اور ذلت و خواری اور غلط انداز کی چیزیں جس کے نتیجے میں اس کی عزت و وقار نیلام ہو جاتے ہیں، ان چیزوں کو انسان کے گناہوں میں اور رب کائنات کی مخالفت میں مقدر کر دیا گیا ہے۔ جو شخص رب کائنات کی مخالفت کرے گا وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا، وہ پستی کی زندگی گزارے گا، وہ معاشرے کے اندر بے وقعت اور بے عزت اور بے وقار ہو جائے گا، کیونکہ اس نے رب کائنات کی مخالفت کی ہے۔ عزت و وقار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے من کانا یرید العزت فإن العزت للہ جمیعا۔ جو شخص عزت چاہتا ہے، وقار چاہتا ہے، مقام چاہتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اٹھا رہنا چاہتا ہے، عزت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اس بات کو سمجھ لے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں عزت ہے۔ اس کے علاوہ سب کچھ ذلت و خواری اور توہین اور تنقیص ہے۔ انسان اگر ذلت و خواری سے بچنا چاہتا ہے، عزت کمانا چاہتا ہے، تو سمجھ لے کہ ساری کی ساری عزت یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ لہذا ان کا طریقہ اپنائے گا تو عزت پائے گا، ان کا طریقہ اپنائے گا تو دنیا میں آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کے زندگی گزارنے کا ہنر سیکھے گا، ان کا طریقہ اپنائے گا تو لوگوں کی نظر میں اٹھ کر کے زندگی گزارے گا۔ اس کی پیٹھ پیچھے یا اس کے سامنے کوئی برائی کرنے یا اس کی توہین کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ لہذا اللہ اور اس کے رسول کے طریقے میں ہی عزت ہے، اسی کو اپنا کر کے ہم زندگی گزاریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک الامم
अन तदाअ अलैकुम कमा तदाअ अल-अकलतु इला क़सअतिहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन करीब तुम्हारे ऊपर दुनिया की सारी कौमें, सारे दुश्मनान इस्लाम, यहूद व नसारा, मुशरिकीन और जो भी बगावत करने वाले, सरकशी इख्तियार करने वाले मकातिबे फ़िक्र और अफकार हैं, ये सब के सब अनकरीब तुम्हारे ऊपर वैसे ही टूट पड़ेंगे, वैसे ही पिल पड़ेंगे जैसे शदीद भूख के मारे लोग किसी खाने के कटोरे पर टूट पड़ते हैं। सहाबे किराम ने पूछा वमिन किल्लतिन यौमइदिन या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम लोग उस दिन किल्लत में होंगे, थोड़ी तादाद में होंगे? आपने फरमाया कि नहीं, बल अंतुम गुसाउन का गुसा इस्सैल, तुम समंदर में उठने वाले खशो खाशाक, सैलाब में उठने वाले कूड़े करकट के मानिंद और खशो खाशाक और झाग के मानिंद बहुत बड़ी तादाद में होगे, लेकिन रब्ब कायनात ने तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रुअब निकाल दिया होगा, तुम्हारे दिलों में वहन और कमजोरी डाल दी होगी। सहाबे किराम ने फौरन सवाल किया कि कहीं ये कमजोरी हमको लाहिक ना हो जाए, कहीं हम इसमें गिरफ्तार ना हो जाएं, कहीं हम इसका शिकार होकर के तबाह ना हो जाएं। फौरन पूछा वल वमल वहनु या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वहन क्या चीज़ है? तो आपने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से मोहब्बत करना और मौत से नफरत करना, मौत से डरना, मौत से भागना, ये एक बुनियादी अलामत बता गई है। हम अपनी गिरबान में झांकें, दुनिया से हम में का कौन मोहब्बत नहीं करता, लेकिन ये मोहब्बत इतनी गालिब हो जाए कि कुरान और सुन्नत पर गलबा हासिल कर ले, ये मोहब्बत इतनी गालिब हो जाए कि हम सच को छोड़ करके झूठ को अपना लें, ये मोहब्बत इतनी गालिब हो जाए कि पैसों के लिए, मालो दौलत के लिए इस्लाम की ताबीरात तब्दील कर दी जाएं, ये मोहब्बत इतनी गालिब हो जाए कि इस्लाम और मनहज सहाबा से समझौता कर लिया जाए, ये मोहब्बत इतनी गालिब हो जाए कि हम हलाल व हराम की तमीज़ छोड़ दें, ये मोहब्बत इतनी गालिब हो जाए कि हम हराम खोरी भी करें और ऐसे ही शराब और जुआ भी खेलें, ये मोहब्बत इतनी गालिब हो जाए कि पड़ोसी का मुकाबला करने के लिए उससे कीमती गाड़ी खरीदनी हो, उससे ज़्यादा खर्च करके वलीमा करना हो, शादी ब्याह को अंजाम देना हो तो हराम पैसा भी लगाया जाए, शादी में फजूल खर्ची की जाए और चमक दमक के ज़रिए अपना पैसा बर्बाद किया जाए, बच्चों की शादियों में ख़ानदान और नस्ब और खूबसूरती और पैसे को तरजीह दी जाए, दीनदारी को किनारे कर दिया जाए। ये सारी की सारी चीज़ें दुनिया से मोहब्बत की अलामतें हैं और अल्लाह की कसम अगर ये कहा जाए तो मुबालगा नहीं होगा। हम में से एक एक आदमी अपनी गिरबान में झांके, दूसरों की शादियों पर, दूसरों की तर्ज ज़िंदगी पर, दूसरों के मामलात पर, दूसरों के फैसलों पर हमारी उंगलियां फ़ौरन उठती हैं, लेकिन हम वहाँ आजमाए जाते हैं जब उन्हीं चीज़ों को हम खुद अपनाते हैं, हम उन चीज़ों से खुद गुजरते हैं, तब सारी की सारी तनकीदें एक जानिब और हमारा वतीरा उन लोगों से 10 कदम आगे होता है। रब्ब कायनात हमको कुरान और सुन्नत की जानिब रुजू करने की तौफीक अता फरमाए। गुनाहों का 5वां नुकसान ये है कि मासी और ये गुनाह दुनिया में फसाद और ऐसे ही खेती बाड़ी और पानी और हवा के फसाद का ज़रिया हैं। ये गुनाह जब होते हैं तो कभी कभार रोज़ी उगना बंद हो जाती है, कहत साली पड़ जाती है। इन गुनाहों के ज़रिए पानी अपनी सतह छोड़ देता है, बोरिंगें फेल हो जाती हैं, पीने के पानी से, इस्तेमाल के पानी से इंसान महरूम कर दिया जाता है, चरिंद परिंद मरने लगते हैं, जानवरों की मौतें होने लगती हैं, इंसान मुतासिर हो जाते हैं। रब्ब कायनात ने फरमाया ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। सूरतुर रूम में रब्ब कायनात इरशाद फरमाता है कि बहरो बर में, खुश्की में और पानी में, समंदर में और खुश्की के रास्तों पर फसाद बरता हो गया, फसाद लागू हो गया, सारी की सारी चीज़ें तबाह होने लगी,
समंदर सूखने लगे, समंदर की मछलियां जहर आलूद पानी या पानी की गर्मी या पानी के कमी के नतीजे में मौत के घाट उतरने लगे, पानी भी कम हो गया, जमीन पर भी फसाद फैल गया और हरियाली खुश्की में बदल गई, खेती बाड़ी सूखने लगी, कहत साली पड़ने लगी। रब कायनात ने फरमाया रूए जमीन पर बहरो बर पर फसाद बर्पा हो गया, बिमा कसबत ऐदिन नास, लोगों के अपने हाथ की कमाई के नतीजे में। लियुज़ीक़हुम बाअल्लज़ी अमिलू, रब कायनात फरमाता है ये जुल्म के तौर पर नहीं है कि मैं तुमको परेशान करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है, बल्कि मेरे ज़ाब्ते और मेरे हुक्म से तुमने जो सरकशी इख्तियार की है, जो बगावत की है, मैंने तुम्हारे ऊपर जो इनामात व एहसानात किए हैं उसकी नाशुक्री के शिकार हो गए, उसकी शुक्रगुजारी के बजाय तुमने सरकशी इख्तियार कर ली। तो रब कायनात ने फरमाया लियुज़ीक़हुम बाअल्लज़ी अमिलू, ताकि उनको चखा दिया जाए उन चीज़ों का मज़ा जिन चीज़ों को हमारी बगावत के तौर पर, इस्लाम की मुखालिफत के तौर पर, गुनाहों की शक्ल में लोगों ने अंजाम देना शुरू कर दिया। जब लोग गुनाहों में हद से तजावुज़ कर जाते हैं तो इस अंदाज के हालात पैदा होते हैं ताकि रब कायनात हमको तंबीह करे, और वो इतना करीम है, इतना रहीम है कि इसके बाद फौरन वो हमारे लिए आसानियाँ भी पैदा कर देता है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम रब कायनात की जानिब रुजू करें। इसी तरीके से हमारी एक जिम्मेदारी गुनाहों के बारे में ये है कि हम गुनाहों को गुनाह समझें, और छठा नुकसान गुनाहों का ये है कि गुनाहों को अंजाम देने के नतीजे में दुश्मनों का तसल्लुत और दुश्मनों का गलबा हमारे ऊपर हो जाता है। आज मुसलमान कितना भी कह लें कि फला पार्टी हुकूमत बनाती है, फला तंजीमें मुसलमानों के खिलाफ ऐसा करती हैं, ये कानून साजी की जाती है, निसाब तालीम में तब्दीली की जाती है, मस्जिदें गिराई जाती हैं, मदरसों पर ताले लगाए जाते हैं। आप बताएं कि मस्जिदों के हुकूक आपने कितने अदा किए हैं, आपने मदरसों का कितना ताउन किया कि ये मदरसे इस्तेहकाम के साथ आगे बढ़ सके। हर मुस्लिम ख़ानदान का ये अलमिया है कि उसके मोहल्ले का, उसकी सोसाइटी का जो इमाम है वो सबसे ज़्यादा हकीर इंसान है। सिर्फ जनाजे में और निकाह में उसको याद कर लिया जाए, एक पुड़िया पकड़ा दी जाए तो मुसलमान समझता है कि हमने हक अदा कर दिया। हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है कि दीन को मुकम्मल तरीके से ले करके चलें। तो दुश्मनों का तसल्लुत और अशरार का और शरीरों का गलबा ये भी गुनाहों का नतीजा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वल्लदी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। सुन लो, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। कसम खा करके बात की अहमियत को बताया गया है, वाज़ेह किया गया। लतअमुरुन्न बिल मारूफ, तुम लोग अच्छाइयों का हुक्म दो, वलतनहाउन्न अनिल मुनकर, बुराइयों से लोगों को रोको। अगर कोई बुराई करता है तो उसके हाथ को पकड़ लो, उसको ज़बान के ज़रिए से तंबीह करो, उसके ऊपर तनकीद करो, उसकी इस्लाह करो। और अगर कुछ नहीं कर सकते, हालात साजगार नहीं हैं, तो कम से कम अपने दिलों में बुराई को बुरा समझो। फरमाया तुम लोग अच्छाइयों का हुक्म दो, बुराइयों से रोको। और उसके बाद फरमाया औ लयुशिकन्नल्लाहु अन यबअस अलैकुम अज़ाबन मिन इंदिही सुम्मा तदऊनहु फला युस्तजाबु लकुम। तिर्मिज़ी की सही रिवायत है। फरमाया उसके बाद अगर तुम अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के फरीज़े को नज़रअंदाज कर दोगे तो सुन लो, अनकरीब तुम्हारे ऊपर दुश्मनों को मुसल्लत कर दिया जाएगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अनकरीब तुम्हारे ऊपर ऐसा अजाब नाजिल फरमाएगा अपनी जानिब से कि तुम रब्ब कायनात को पुकारते रहोगे, रोते रहोगे, गिड़गिड़ाते रहोगे, लेकिन रब्ब कायनात तुम्हारी पुकार को नहीं सुनेगा। अगर रब्ब कायनात को याद रखना है
تو آسانی کے ایام میں رب کائنات کو یاد رکھو، مشکلات کے ایام میں رب کائنات تم کو یاد رکھے گا۔ یہ شریعت کا ضابطہ ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہماری 7ویں ذمہ داری، اختصار کے ساتھ میں وقت ختم ہو چکا ہے، اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ 7واں نقصان گناہوں کا یہ ہے کہ یہ گناہ نعمتوں کے زوال اور مصائب کے حلال ہونے اور ایسے ہی ہمارے لیے مصائب کے کھڑا کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تم کو جو بھی مشکلات لاحق ہوتی ہیں، تمہارا دشمن تم پر مسلط کر دیا جائے، تمہاری صفوں میں آپسی انتشار پیدا کر دیا جائے، ناچاقی نا اتفاقی پیدا کر دی جائے، یہ سب کا سب رب کائنات کا عذاب ہے۔ رب کائنات نے فرمایا تم کو جو کچھ مشکلات لاحق ہوتی ہیں یہ رب کائنات کا عذاب ہے، تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، جبکہ رب کائنات بہت سارے مسائل میں نظر انداز کر کے تمہاری گرفت نہیں کرتا، تم کو معاف کر دیتا ہے، تم کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ رب کائنات نے فرمایا کوئی قوم جب تک اپنے باطن اور ظاہر کا محاسبہ کر کے اس کی اصلاح کی ذمہ داری نہ اٹھا لے، جب تک رب کائنات خود اس کی اصلاح نہیں کرتا، اور رب کائنات کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے تو اس برائی کو اس سے پھیرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تمہارے لیے کارساز مشکلات کو ختم کرنے اور اچھائیوں کو تمہارے ساتھ ملازم کرنے کا جو ذمہ دار ہے وہ رب کائنات ہے۔ وہی تمہاری بگڑی کو بناتا ہے، مشکلات کو دور کرتا ہے، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، لہذا اس رب کائنات سے چمٹ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر ہم کو اس بات کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے رب کائنات پر ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کی، اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی کو ڈھالا، یہ کہا کہ ہمارا رب کائنات اور اللہ رب العالمین ہے، اور اسی پر جم گئے تو ان کے لیے بڑی فضیلتیں ہیں۔ رب کائنات کی مہمان نوازی ہے، فرشتوں کی رحمتیں ہیں، فرشتوں کا نزول ہے، دنیا میں عزت و وقار ہے، اور خوشخبری کے پل باندھ دیے گئے۔ اس وجہ سے ہم کو اگر عزت و وقار چاہیے تو استقامت اختیار کرنی ہوگی، نیکیوں پر مضبوطی کے ساتھ چلنے کا جذبہ اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا واضح کامیابی کو اختیار کر لیا۔ نیکی برکت کا باعث ہے اور برائیاں بے برکتی اور برکت کے اٹھنے کا اور برکت کے زوال کا باعث ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ سورہ اعراف میں رب کائنات نے واضح کر دیا کہ اگر بستی والے، گاؤں والے، آبادی والے ایمان لاتے، رب کائنات سے ڈرتے، تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمانوں سے ان کے لیے برکتیں نازل کرتے اور زمین سے برکتوں کا ابال پیدا کر دیتے، لیکن ان لوگوں نے رب کائنات کے دین کو جھٹلا دیا، قرآن و سنت سے بغاوت اور سرکشی اختیار کر لی، ان لوگوں نے جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان چیزوں کے بدلے جن چیزوں کو وہ کماتے تھے۔ رب کائنات ہم کو گناہوں کے نقصانات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم کو اعمال صالحہ پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دوستی سوسائٹی جس میں بڑے پیمانے پر مسلمان بستے ہیں، اس کی تکمیل کے بعد ایک اندازے کے مطابق اس میں 20,000 سے زیادہ لوگ رہنے کے لیے آنے والے ہیں۔
اس سوسائٹی میں آپ کے لیے قرآن و سنت کے پیغام کے ذرائع ہیں، جہاں اسلام نے اس بات کی تلقین کی کہ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کیا جائے، جہاں اسلام نے اس بات کی تلقین کی اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے حقوق کا خیال کیا جائے، وہاں کہیں بھی مسلک و مذہب کی تفریق نہیں کی گئی۔ کوئی کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی کمیونٹی، کسی بھی تہذیب سے تعلق رکھنے والا ہو، آپ کا پڑوسی ہے تو وہ پڑوسی ہے۔ اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے، اس کے گھر میں کوئی تکلیف ہے، تو پڑوسی ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا خیال کریں۔ سوسائٹی میں رہنے والوں کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اجتماعی شعور پیدا کریں، ان کے لیے گاڑی کی پارکنگ کے جو مقامات ہیں ان کا صحیح استعمال کریں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، لفٹ کا صحیح استعمال کریں، آنے جانے کے آداب کا خیال کریں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں۔ جہاں اجتماعی شکل میں مسلمان یا دوسری قومیں زندگی گزارتی ہیں، وہاں اجتماعی شعور کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کسی کا تعاون کرنا ہے، کسی کی بیمار پرسی ہے، کسی کی تعزیت ہے، کسی کا جنازہ ہے، کسی کی پریشانی ہے، ان چیزوں میں سارے مسلمان یا غیر مسلم بھی مشترک ہیں۔ اسلام کے اسی اخلاقی معیار کے نتیجے میں اسلام کی دعوت دوسروں تک پہنچتی ہے۔ ہمیں اجتماعی شعور پیدا کرنا چاہیے، ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں۔ رب کائنات ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیراً وبارک اللہ فیکم۔ یہ تھے ہم شب کے مہمان فضیلت الشیخ محمد رحمانی حفظہ اللہ، جن کی صحافت اور خطابت سے چپے چپے میں مسلمان مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی نصیحتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رب العالمین شیخ کی جہود کو بھی شرف قبولیت بخشے، آمین یا رب العالمین۔ وعدے رہے عشاء کی جماعت پروگرام کے اختتام پذیر ہونے کے بعد مسجد توحید میں باذن اللہ ادا کی جائے گی۔ محترم حاضرین کرام، ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں وہ دور فتنوں کا دور ہے۔ آئے دن نت نئے فتنے رونما ہوتے رہتے ہیں۔ ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ارتداد کا فتنہ ہے۔ اس فتنے کی سنگینی کا اگر آپ کو اندازہ لگانا ہے، آپ اس امر سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کی حکومت ہو، وہاں پر کفار بھی رہتے ہوں، کسی کو یہ اتھارٹی اور اجازت نہیں دی گئی کہ کفار کے اسلام نہ لانے کی بنیاد پر ان پر جبر کیا جائے، لیکن وہیں پر ایک مسلم حکومت ہو، وہاں پر اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور دین اور مذہب کو قبول کر دے، شکوک و شبہات کے زائل کرنے کے بعد بھی وہ اسی پر اڑا رہے، حاکم وقت کی یہ ذمہ داری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائد کی، من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ ایسے انسان کو قتل کر دیا جائے۔ لہذا اسی مناسبت سے ایک موضوع کا انتخاب کیا گیا، فتنہ ارتداد اور اس کی روک تھام۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ہم سب کے مہمان فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کو مدعو کروں گا کہ شیخ محترم ڈائز پر تشریف لائیں اور موضوع ہذا کی وضاحت کریں۔ فلیتفضل مشکورا۔